ہیں تمام جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کے سامنے وہ سارے اعداد و شمار جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور اس سے جو شفافیت ہے آف دا ہول پروسیس وہ بڑھے گی، اور اس رپورٹ کو ہم ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی، عوامی نمائندوں کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے انشاءاللہ رکھتے رہیں گے، بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف بینگ ٹرانسپیرنٹ اینڈ کم آؤٹ ود فل ڈسکلوجر۔ تو یہ جو ایک پروسیس شروع ہوا تھا یہ 2019 میں کہیں رک گیا، اور اب ہم نے یہ پچھلے 2-2.5 سال سے انڈر جو فائنانس ونگ میں ایک کارپوریٹ فائنانس یونٹ ہے، اب ہم نے یہ سارا جو ڈیٹا ہے اس کو کمپائل کرنا شروع کیا، اس کو اینالائز کرنا شروع کیا، اور بتدریج اس میں کمپلیٹنس اور آتی جا رہی ہے جیسے ہم نے یہ پروسیس شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نہ صرف اب یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے بلکہ آئندہ سالوں میں بھی یہ اسی ود دا سیم ریگر اینڈ ویگر ان ٹرمز آف انالیٹیکل جو اس میں انالیسز کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ اب اس میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو ہیں اس پہ جو رپورٹنگ آئی ہے یا اس پہ کسی نے سلیکٹیو انٹرپریٹیشن کی ہے، سلیکٹیو ریڈنگ کی ہے، وہ فیکٹس کے منافی باتیں ہیں۔ سو واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو واز کہ آج میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں اور پہلے اس کا جو اوور آل ایگریگیٹ ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر دوں۔ ویسے تو اب ہماری ویب سائٹ پہ یہ ساری رپورٹ موجود ہے، اور اس کے بعد پھر مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے ساتھ اب ہم کر کیا رہے ہیں۔ I mean, what are the actions which have been taken and which will be taken inshallah as we go forward. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایگریگیٹ لاسز کو دیکھیں اور اس میں جو اینول لاسز ہیں ریاستی اداروں کے جنہوں نے یہ لاسز ڈکلیئر کیے ہیں، یہ ڈکلائن ہو رہے ہیں اوور دا لاسٹ 3 کنزیکٹیو ایئرس۔ تو 2023 میں یہ 905 بلین تھے ایگریگیٹ لاسز، یہ رقم آ گئی 851 بلین پہ 24 میں فسکل ایئر میں، اور پچھلے سال یہ 832 بلین کی یہ نمبر ہے۔ سو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اوور دا لاسٹ 3 ایئرس جو لاسز ہیں دے ہیو ڈکلائنڈ بائی تقریباً 74 بلین روپے۔ تو اس کو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکویولنٹ ٹو اپروکسیمیٹلی 142 ملین روپیز پر ڈے سیوڈ اوور دا پیریڈ۔ تو یہ تو ایک پہلی بات ہے کہ یہ جو لاسز وہاں موجود ہیں لیکن یہ بتدریج کم ہو رہے ہیں۔ کچھ جو پروفٹیبل کمپنیز ہیں وہ آج بھی پروفٹیبل ہیں، لیکن فار ایگزامپل آئل اینڈ گیس سیکٹر اٹ ریمینز پروفٹیبل، لیکن ان کے منافع میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو گلوبل آئل پرائسز ہیں وہ نیچے گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی پروفٹیبلٹی میں جو ہے کمی ہوئی ہے، اور آلدو ان کے جو آپریشنل ایسپیکٹس ہیں وہ امپروو ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان سارے اداروں کا جو گورنمنٹ پہ بوجھ ہے اور جو ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور جو فسکل آؤٹ فلوز آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تقریباً 2.1 ٹریلین روپے کی اس کی مالیت بنتی ہے۔ But that's one part of the story. That's not the complete ledger. تو جب بات ہو رہی ہے، میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ صرف just only one aspect was being indicated کہ جی اس میں آؤٹ فلو کتنا ہے، اور وہ نمبر اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کو ہم نے یہ بھی کمپیئر کرنا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ان اداروں سے پیسے واپس کتنے مل رہے ہیں، واٹ آر دا انفلوز which are coming from the state owned enterprises to the government. اور یہ ہمارے پاس آتے ہیں in the form of dividends, in terms of taxes, in terms of markup paid. تو وہ پچھلے سال جو اب میں نے ابھی ذکر کیا کہ 2.078 ٹریلین was the outflow،
اور جو انفلو آیا ہے وہ ہے 2.119 ٹریلین. تو آپ تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 40 بلین کا پازیٹیو انفلو ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو میں چاہتا تھا کہ دونوں سائڈس کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے بیکاز اٹس ناٹ جسٹ ون سائڈڈ اسٹوری. اچھا اب یہ جو لاسز ہیں یہ تو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لاسز سالوں سے نہیں دہائیوں سے کیومولیٹ ہو رہے ہیں. اور اینڈ جو اس وقت جو ایگزسٹنگ پوزیشنز ہیں although these are coming down but they still a large number but these have accumulated over number of years as I said if not decades. تو اب اس میں ہم نے جو اقدام لے چکے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے ان اداروں کی گورننس جو ہے وہ بہتر کی ہے by bringing in independent private sector board members اور ان اداروں میں جو according to the SOE Act جو چیئرپرسن یا چیئرمین بھی لگ رہے ہیں وہ بھی ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے. اسی طرح مینڈیٹری ایکسٹرنل آڈٹس کا کہہ دیا گیا ہے اینڈ ان نمبر آف کمپنیز دیز آر ناؤ ان پلیس. گورننس اسکور کارڈس اب ایشو ہو رہے ہیں ان وچ ٹریک کمپلائنس اینڈ پرفارمنس. اور اسی سال سے اب ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ہمارا یہاں کارپوریٹ فائنینس میں سینٹرل یونٹ ہے وی آر ناؤ آسکنگ فار بزنس پلانس جو ہمیں بھیجے جا رہے ہیں ان کو ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے اینڈ تاکہ ایک فارورڈ لکنگ اپروچ بھی آئے نہ صرف کہ ہم صرف بیکورڈ رپورٹنگ آپ کے پاس پہنچائیں. تو یہ تو وہ سارے میجرز ہیں وچ آر ناؤ ورک ان پروگرس گورننس کے لحاظ سے اور گورننس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے جتنے ریاستی ادارے اس وقت ہماری ملکیت میں ہیں. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وی ہیو ٹیکن سم ویری بولڈ ڈیسیجنس. پرائم منسٹر صاحب اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں کیبنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. اس میں جیسے ہم کئی دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ کچھ ایسے ادارے تھے جن کو ہم نے بند کر دیا ہے یا بند کرنے جا رہے ہیں دے آر آلریڈی ان دا پروسیس. یہ PWD سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن اس کو بند کر دیا گیا ہے. پاسکو از ان دا پروسیس آف بینگ کلوزڈ. اور یہ وہ سارے ادارے ہیں جہاں ہم نے ایک بڑے شفاف طریقے سے کلوزر کی طرف لے کر گئے ہیں. جو ان کے ملازمین تھے جو پبلک سروس میں تھے ان کو پراپر سیورنس پیکیجز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. لیکن اداروں کا جو بند کرنا ہے اس میں مین جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو سبسڈیز اینڈ بلینز آف روپیز آف سبسڈیز ور بینگ گیون ان دیز اینٹیز اور اس میں تھیفٹ تھی اس میں لیکیج تھی اور اس میں کرپشن تھی. تو اصل جو نقصان ہو رہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو واز بیکاز آف this inappropriate use of the subsidies and the theft and leakage. اور اس میں ہم کچھ اور ادارے بھی ہیں جو اس وقت اس زمرے میں آتے ہیں اور انشاءاللہ you will soon hear about the decisions being taken in the context of overall right sizing of the federal government. اسی طرح یہ SME بینک ہے اس کو بھی لیکویڈیٹ کیا گیا. تو ان ایکشن سے جو فردر ڈرین ہے آن دا ایکسچیکر اینڈ پروٹیکٹ دا پبلک ریسورسز اس میں جو ہے وہ بتدریج انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے اور آئے گی. اور اسی میں ایک جو اسٹرکچرل دوسری چیز ہے کہ جو ہم پریویٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں بیکاز دیٹس اگین از اے اسٹرکچرل سولوشن. تو اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ فرسٹ پیمنٹ بینک کو پریویٹائز کیا گیا. PIA کی پریویٹائزیشن جس شفافیت کے ساتھ وہ کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ اس کا جو کنٹرول ہے ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر اسپانسرز وہ انشاءاللہ اپریل میں ان کو منتقل کر دیا جائے گا. اور ابھی اس پریس کے پہلے ابھی ہماری بات ہوئی ہے آن ZTBL
کہ اس کی جو پریویٹائزیشن ہے اس میں اب کافی ایڈوانس ہم ود سیل سائڈ ایڈوائزر جا چکے ہیں اس کے اسٹرکچر میں، اور انشاءاللہ اس کو اٹ ول سون بی پریزنٹڈ ٹو دا کیبنٹ کمیٹی آن پریویٹائزیشن. اسی طرح ایچ بی ایف سی جو ہے وہ بھی ایکٹیولی اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن کے 3 کے سیل سائڈ ایڈوائزر البرز اینڈ مارسل ہیں، 2 کے اٹس ٹرکش انویسٹمنٹ بینک جس کو یہ ٹاسک جو ہے وہ سونپی گئی ہے. تو انشاءاللہ ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر آپ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بھی پریویٹائزیشن ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اوور آل 26 ایس او ایز کو پریویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ ڈیسیجن پہلے کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز میں ہوتا ہے، پھر یہ کیبنٹ کمیٹی آن پریویٹائزیشن میں جاتا ہے، اور پھر اس کی اوور آل اپروول پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ دیتے ہیں. یہ پوری ہدایت ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ جو پریویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے، ناؤ الحمدللہ آن دا بیک آف PIA وی ہیو کمپلیٹ ٹیل وینڈس. اس پروسیس کو اسی شفافیت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے کر جایا جائے گا، بیکاز یہ صرف ہم 26 SOEs پہ نہیں رکیں گے، باقی بھی جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بتدریج ہم پریویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کرتے جائیں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو اینول پرفارمنس رپورٹ ہے اس پہ میں کہنا چاہتا تھا، تاکہ اس کی مکمل آپ کو ایک آگاہی ہو سکے کہ اس کا مقصد کیا ہے ان ہیونگ دیز پبلک ڈسکلوجرز، اس میں شفافیت لانے کا، اینڈ مور امپورٹنٹلی واٹ آر دی ایکشنز دیٹ وی آر ٹیکنگ، جو گورنمنٹ اس وقت لے رہی ہے اور لے چکی ہے ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے جانے کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.